بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات محترم، کل کے سبق میں ہم نے سورہ یونس کے آخر میں پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے من جانب خداوند تعالی یہ اعلان کروایا گیا، قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، کہ لوگو اگر تم میرے دین اور میرے مذہب کے معاملے میں شک میں مبتلا ہو تو سنو، میرا مذہب اور میرا دین یہ ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، ولکن اعبد اللہ، لیکن میرا معبود صرف اللہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عقیدے اور نظریے کا اعلان فرمایا۔ اس کے بعد آگے سورہ ہود کا آغاز ہوا۔ یونس، ہود اور یوسف، یہ تین صورتیں ایک ترتیب سے ایک ساتھ ہیں اور تینوں اللہ کے محبوب پیغمبر گزرے ہیں۔ یونس علیہ السلام، ہود علیہ السلام بھی اور یوسف علیہ السلام بھی، ان کے حالات زندگی سے، ان کی دعوت و تبلیغ سے اسی نظریے اور عقیدے کا پرچار کیا جا رہا ہے۔ تو سورہ ہود کے آغاز میں اعلان فرمایا، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ حضرت ہود علیہ السلام سے بھی اسی مسئلے کا اعلان کروایا گیا اور فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ یہ کلمہ جو ہے نا، لا الہ الا اللہ، اس کا یہ سارا مفہوم یہ صورتیں بیان کر رہی ہیں۔ لا الہ الا اللہ ایمان اور اسلام کی چونکہ بنیاد ہے، تو یہاں پر یہ بات بیان کر کے فرمایا اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے آگے آیت نمبر 13 اور 14 کے اندر کہ سورہ یونس میں فرمایا تھا کہ لوگ کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، کہ یہ قرآن واپس لے جائیے، کوئی دوسرا قرآن لے آئیے جس کے اندر ہمارے معبودوں کی عبادت سے منع نہ کیا گیا ہو۔ تو فرمایا قرآن مجید کی روح ہی لا الہ الا اللہ ہے۔ تو یہ آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13 کے اندر، آیت نمبر 13 اور 14 کے اندر فرمایا ام یقولون افترا، میرے پیغمبر یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اس پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے، یعنی یہ اللہ کی وحی کے معاملے میں مشکوک ہیں۔ قل، ان کو چیلنج دیجئے، فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو تو تم بھی اس جیسی چھوٹی چھوٹی کوئی 10 صورتیں تو بنا کر لے آؤ، سارے مل جاؤ اور اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ یہ مسئلہ بیان فرمایا۔ آگے فرمایا فإن لم يستجیبوا لکم، اے ایمان والو اگر کفار کی جانب سے تمہارے اس چیلنج کا جواب نہ آئے تو فاعلموا، پھر ایمان والو تم یقین رکھو، انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ قرآن اللہ کی وحی کے ذریعے اترا ہے، یہ قرآن کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اب ذرا جاگیے گا، قرآن آیا اللہ کی وحی سے، اور قرآن مجید کا مقصودی اعلان کیا ہے؟ فرمایا وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُ، قرآن مجید کا مقصودی اعلان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کو وحدہ لا شریک بیان کرتا ہے قرآن مجید۔ اس کے بعد آگے جو سورہ اعراف میں 5 قوموں کا تذکرہ ہوا تھا، پھر اس صورت کے اندر انہی 5 قوموں کا تذکرہ ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم، ان کی تباہی اور بربادی کے مناظر قرآن نے بیان فرمائے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا تفصیلی قصہ اسی صورت کے اندر ہے۔ نوح علیہ السلام کا کشتی بنانا، پھر جناب آسمان سے پانی برسنا، زمین سے پانی کا نکلنا، اور پھر پانی کی موجوں کا جودی پہاڑ کی چوٹیوں تک پہنچ جانا، اور اللہ رب العزت کا نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والوں کو نجات دینا، یہ تفصیلی قصہ اس میں بیان ہوا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا پھر اعلان نبوت جو تھا، مقصودی اعلان کیا تھا؟ فرمایا قوم کو یہی مسئلہ سمجھاتے آئے، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ لیکن پھر وہی عبادت کا مسئلہ آ گیا کہ اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑنا چاہتے ہیں اللہ کے پیغمبر۔ پھر آگے چلے تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی بھی یہی دعوت ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو اس لیے کہ اس کے سوا کوئی تمہارا معبود اور الہ نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے نہ مانا، نوح علیہ السلام کی قوم نے نہ مانا، پانی میں غرق کر دی گئی۔ ہود علیہ السلام کی قوم نے نہ مانا، اپنی طاقت پہ گھمنڈ اور ناز کیا، اللہ رب العزت نے ان کو بھی صفحہ ہستی سے مٹایا۔ پھر آگے چلے تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آیا، پھر ان کی تباہی کے تفصیلی مناظر یہ صورت دکھاتی ہے۔ پھر آگے چلے تو حضرت لوط علیہ السلام کا تفصیلی قصہ کہ لوط علیہ السلام کے بعد جب 3 مہمان آئے، تھے وہ کون؟ فرشتے، مگر انسانی شکل میں آئے اور خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، بچے خوبصورت، اور اس قوم کے اندر جس گناہ کی علت پائی جاتی تھی اس گناہ کی پاداش میں ان کو اس موقع پر تباہ و برباد کر دیا گیا۔
اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ آتا ہے. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں جہاں دیگر خرابیاں تھیں، بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. تاجر تھے، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، یعنی جب مال خریدتے تو پیمانہ الگ، جب تول کر دیتے تو پیمانہ الگ ہوا کرتا تھا. ناپ تول میں کمی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. حضرات محترم، عمومی طور پر ہر بندہ کسی نہ کسی لحاظ سے تجارت سے منسلک ہے، اور آج کل رمضان کا مہینہ بھی ہے، بازار بھرے پڑے ہیں، خرید و فروخت جاری ہے، ہاں جی، اور ماشاءاللہ روزے بھی رکھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ بھی ہم کر رہے ہیں. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کا مسلمان اللہ سے نہیں ڈر رہا. ناپ تول میں کمی کرنا شیوا ہے، 2 نمبر چیز کو 1 نمبر بنا کے بیچنا شیوا ہے، اور ناجائز منافع خوری یہ مسلمان کی عادت بن چکی ہے. ایمان سے بتائیں، کیا ہم قوم شعیب کی ڈگر پہ نہیں چل رہے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، اگر ہم نے بھی توبہ نہ کی تو خطرہ ہے کہ کہیں ان جیسا وبال، ان جیسا عذاب اس قوم پر بھی نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. آگے چلے تو اس سورت کی آیت نمبر 52، آیت نمبر 61 اور آیت نمبر 80 کے اندر ایک ہی مسئلہ بیان ہوا. ایک ہی مسئلہ ہر پیغمبر نے اپنی قوم سے فرمایا، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے گناہ بخشوا لو، جیتے جی معافی مانگ لو، استغفار کر لو، اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے. تو میرے بھائیوں، جتنا بڑا گناہ ہو اس کا علاج کیا ہے؟ استغفار. بس اللہ کے سامنے رونا دھونا کیجئے. جو گناہ ہو گیا اس پہ ندامت کا اظہار، اس پہ رونا دھونا ہو، اور آئندہ ایسا نہ گناہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کیا جائے. پھر اسی صورت کے اندر آخر میں چل کر وہی مسئلہ پھر بیان فرمایا جو سب نبیوں نے بیان کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، میرے پیغمبر جی خیال کرنا، یہ مسئلہ بیان کرنا ہے بڑی مشکل بات، اس لیے کہ اس میں جان بھی بسا اوقات لگ جاتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اور اگر کوئی ڈگمگا گیا تو پھر لازمی بات ہے کہ وہ صحیح منصب دعوت پہ کام نہ کر سکا. لیکن انبیاء کرام کی جو ہستیاں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کے نبی صحیح منہج نبوت پہ اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. لیکن امتیوں کو خطاب خیال کرنا، فاستقم کما امرتا، جیسے تمہیں حکم ہوا اسی نظریے اور عقیدے اور ایمان پر ڈٹ کے زندگی گزارنا ہے. تمہارے قدموں میں تزلزل پیدا، یعنی حالات سے متاثر نہ ہو جانا، خوفزدہ نہ ہو جانا، اپنے دین کا سودا نہ کر بیٹھنا. یا اللہ پھر حفاظت کیسی ہوگی؟ فرمایا اقیم الصلاۃ طرفی النہار، رات دن میں 5 نمازوں کا اہتمام کرتے رہو، اللہ سے دعائیں مانگتے رہو، اللہ کے حضور جھکتے رہو. فرمایا نمازوں کا اہتمام کرنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اللہ سے اس کا تعلق ہوتا ہے. اذا فرغت فانصب، فرمایا کہ جب تبلیغ کر کے فارغ ہو، فانصب تو پھر کیا ہے؟ عبادت میں مشقت کیجئے، پھر اپنے رب سے 2-4 باتیں کر لیجئے تاکہ اللہ کی مدد شامل حال ہو. آگے اس سورت کے بالکل آخر میں فرمایا للہ غیب السماوات والارض، عبادت کس کی کرنی ہے؟ فرمایا معبود کے لیے 2 صفات کا ہونا ضروری ہے. للہ غیب السماوات والارض، نمبر 1 وہ عالم الغیب ہو، وإلیہ یرجع الامر کلہ، اور سارے کاموں کا اختیار بھی اسی کا ہو. وہ کون ہے؟ فرمایا للہ. کون ہے جی؟ اس لیے آگے فرمایا فاعبدہ وتوکل علیہ. جب دونوں صفات کا حامل اللہ ہے، عبادت بھی اسی کی کرو اور بھروسہ بھی اسی پر کرو. آگے سورہ یوسف کا آغاز ہوا. یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیلی قصہ اس صورت میں بیان ہوتا ہے. ہم دروس میں الحمدللہ تفصیلاً یہ پڑھ چکے ہیں، لیکن چونکہ یہاں خلاصہ ہے تو ہم خلاصے کی طرف چلتے ہیں، اور کوشش ہے کہ وقت کم لگے. انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی. بہرحال آیات کو ٹچ کرتے بھی آیتوں پہ نظر پڑتی ہے تو بعض سے بات نکلتی ہے، لیکن کوشش ہے انشاءاللہ مختصر ہوگا. تو خیر آگے چلتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں. جو مسئلہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے بیان کیا، جو مسئلہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا، ہود علیہ السلام نے، صالح علیہ السلام نے، شعیب علیہ السلام نے، لوط علیہ السلام نے اپنی قوموں کو سنایا، اور انہوں نے نہ مانا تو تباہ و برباد ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کی کال کوٹڑی میں 2 قیدیوں کو بھی یہی اللہ کی توحید کا مسئلہ سنایا. فرمایا یا صاحب السجن، 2 قیدی تعبیر پوچھنے آئے ہیں خواب کی کہ حضرت ہمیں تعبیر بتائیے. ایک کہتا ہے میں نے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا اٹھا رکھا ہے، ایک باورچی ہے بادشاہ کا اور ایک ساقی ہے بادشاہ کا، کسی غداری کے جرم میں جیل میں ڈال دیے گئے. ایک کہتا ہے کہ میں نے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا اٹھا رکھا ہے، اوپر سے پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. دوسرا کہتا ہے کہ میں انگوروں کا رس نچوڑ کر بادشاہ کو خواب میں پلاتا ہوں. نبئنا بتأویلہ، ہمارے خواب کی تعبیر بتائیے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ تعبیر بعد میں بتلاؤں گا، پہلے اللہ کی توحید بھری تقریر سناؤں گا. معلوم یہ ہوا کہ سارے کام بعد میں، اللہ کے دین کی دعوت پہلے ہے. اللہ کی یعنی دنیا کے اعتبار سے خیرخواہی جتنا بھی کر لیں حق ادا نہیں ہوگا جب تک کسی کی آخرت کی خیرخواہی نہ کی جائے. آخرت کی خیرخواہی اصل خیرخواہی ہے. کیا فرمایا؟ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے 2 ساتھیو، ارباب متفرقون خیر، کیا کئی سارے رب جدا جدا بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا اکیلا اللہ جو سب پہ غالب ہے وہی بہتر ہے. عرض کیا تھا نا سورہ انعام سے مسئلہ ربوبیت چلے گا سورہ بنی اسرائیل کے آخر تک. ارباب متفرقون، کیا کئی سارے رب، کئی سارے مشکل کشا، ادھر سے ہوتا ہے ادھر سے ہوتا ہے، یہاں سے ہوتا ہے وہاں سے ہوتا ہے. فرمایا سوچ کر بتاؤ کہ مختلف جگہوں سے ہوتا ہے یا ایک اللہ کے در سے ہوتا ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دین کی دعوت دی ہے. پھر آگے چلے تو جناب من حضرت یوسف علیہ السلام پر آنے والی آزمائشیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے
बे गुनाही में 18 साल जेल काटी है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जितना अल्लाह से ताल्लुक ज्यादा होगा उतना आजमाइशें ज्यादा आएंगी। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की जुदाई में 40 साल तक आंसू बहाए हैं और बेटे की जुदाई में रो रो के नाबीना हो गए। इस सूरत का इख्तिताम हुआ, आगे सूरह राद आई। राद कहते हैं एक फरिश्ते का नाम है, वो फरिश्ता जो बादलों पे मुतय्यन है, उसके नीचे एक बड़ी फौज है जो बादलों को इधर से उधर लेके जाते हैं फिजाओं में, लेकिन उनका जो निगरान और बड़ा फरिश्ता है वो कौन है? राद। राद फरिश्ते का भी नजरिया बयान फरमाया जो मसला, जो नजरिया अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का, वही नजरिया राद फरिश्ते का। वो नजरिया और ईमान किसका है? राद फरिश्ते का। सूरह राद की आयत नंबर 13 में फरमाया वयुसब्बिहुर रादु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफती। राद फरिश्ता भी अल्लाह की तस्बीह और हम्द बयान करता है। हाँ जी, अल्लाह को वहदहू ला शरीक बयान करता है। उलमा ने लिखा है कि ये जो बादलों की धन गरज की आवाज पैदा होती है, हकीकत में ये राद फरिश्ते की अल्लाह की तस्बीह करने की आवाज है। फिल हकीकत ये अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, अल्लाह ताला का जिक्र करता है ये फरिश्ता, और ये धन गरज की आवाज पैदा होती है। वल मलाइकतु मिन खीफती, सारे फरिश्ते अल्लाह से खौफ ज़दा हैं, डरते हैं। इतनी बड़ी मखलूक होकर अल्लाह से डरे, और इंसान कौन है जो अपने रब से न डरे? इंसान को भी अल्लाह की नाफरमानी के मामले में डरना चाहिए। इस सूरत की आयत नंबर 14 के अंदर उस मसले को, अल्लाह की पुकार के मसले को, अल्लाह की तौहीद के मसले को एक मिसाल से बयान किया। मिसाल सुनी और छुटी। मिसाल क्या है जी? फरमाया लहू दावतुल हक। जब ये सारे दलाइल से मसला साबित हो गया कि इबादत के लायक सिर्फ कौन है? अल्लाह ही है, तो फरमाया लहू दावतुल हक, फिर सच्ची पुकार भी सिर्फ उसी अल्लाह की है। यानी अल्लाह के सिवा जिसकी पुकार है वो सच्ची नहीं है। मुश्किल हालात में अगर पुकारना है तो अल्लाह ही की जात को पुकारिए, लेकिन जिन जिन को ये लोग पुकारते हैं अल्लाह के सिवा, उनकी मिसाल वल्लदीना यदऊना मिन दूनी, और जिन जिन को वो पुकारते हैं अल्लाह के सिवा, जिन जिन को, किन किन को? अल्लाह को छोड़कर जिन जिन हस्तियों को पुकारते हैं अल्लाह के सिवा, उन सब की यही मिसाल है। ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन, वो जर्रा भर भी उनको जवाब नहीं दे सकते, जर्रा भर भी उनकी मुश्किल कुशाई नहीं कर सकते, जर्रा भर भी उनके काम नहीं आ सकते। इल्ला कबासिति कफ़ैहि इलल मा, हाँ मगर इसकी मिसाल है उस शख्स वाली जो दोनों हथेलियां फैलाने वाला है पानी की जानिब, लियबलुगा फाओ, ताकि पानी इसके मुंह में पहुंच जाए, वमा हुवा बिबालिगी, हालांकि पानी इसके मुंह में यूं पहुंच सकता। समझिए मिसाल क्या है? एक प्यासा बंदा, प्यास से नढाल बंदा रेगिस्तान में भटक रहा है, अभी मरा और अभी मरा। अचानक चलते चलते जो है ना उसको पानी का कुआं दिखाई दे गया कि उसका जो कलेजा है वो हलक को आ रहा है, शदीद प्यास का आलम है। अब ये कुएं पे पहुंचा तो इसको प्यास की शिद्दत की वजह से, घबराहट की वजह से डोल और रस्सी का ख्याल नहीं आया कि ये जरिया है पानी निकालने का। झांक के देखा, पानी दिखा, तो इसने दोनों हाथ फैला दिए और पानी से कहता है आ पानी आ पानी आ पानी, मेरी प्यास बुझा पानी, आ पानी। कबासिति कफ़ैहि इलल मा लियबलुगा फाहो, चाहता है कि मेरे मुंह में पानी पहुंच जाए। कुरान कहता है मा हुवा बिबालिगी, मरता मर तो जाएगा मगर कभी इस तरह पानी ना इसकी सुन सकता है ना इसकी मुश्किल पूरी कर सकता है। प्यास बुझाएगा यूं पानी आएगा। मेरे रब ने फरमाया अल्लाह जीते जागते अल्लाह को छोड़कर जो दूसरों के दर पे जाकर अपनी मुश्किल बयान करते हो और निदाएं करते हो, फरमाया उनका हाल भी ऐसा ही है, उनका हाल भी ऐसा ही है कि सारी जिंदगी अगर मांगते मांगते तुम मर जाओ लेकिन फिर भी वहां से कोई जवाब आ सकता, कोई भी तुम्हारी मुश्किल कुशाई नहीं हो सकती। वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल, फरमाया काफिरों की पुकार तो बिल्कुल फजूल है, बेफायदा है, इसका कोई फायदा नहीं है। आगे चलकर हक और बातिल के दरमियान एक फर्क बताया। फरमाया हक हमेशा दबा हुआ दिखता है, कम दिखता है, और बातिल छाया हुआ दिखता है, हल्ला गुल्ला होगी हर तरफ। उसकी मिसाल है अंज़ला मिनस समाई ईमान फसालत औदियतुम बिक़दरिहा फहतमल सैलु ज़बदर राबिया। फरमाया बारिश बरसती है, पानी के नाले बह पड़ते हैं, नीचे पानी होता है, ऊपर खस्तो खाशाक होता है, ऊपर झाग होती है। देखने वाला समझता है सारी झाग ही झाग है, ऊपर कचरा ही कचरा है, हालांकि ऊपर कचरा होता है, नीचे साफ पानी होता है। फरमाया थोड़ी सी देर गुजरे, कचरा हट जाए, साफ पानी निकल आता है। फरमाया ऐसा ही होता है कि जब हक की आवाज लगती है तो फिर बातिल उभर के आता है, और जाहिरन हक नजर नहीं आता, लेकिन हकीकत में ये बातिल खत्म हो जाएगा, लेकिन हक नीचे से निथर के सामने आएगा। हक कभी दबने वाला नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों फिर आगे चलते इसी सूरत के अंदर सारे दावत के अंदाज बयान फरमाए। सूरह यूसुफ के आखिर में फरमाया था कि मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बेहतर बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह की जानिब दावत दे, यानी अल्लाह के दीन की जानिब दावत दे। तो चुनाचे यहां पर भी तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत एक दावत है, और हर नबी चाहता है कि मेरी उम्मत कामयाब हो जाए। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दुनिया आखिरत की कामयाबियों से माला माल फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु।